بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج بہت ہی اہم داستان کا آغاز یوں ہے کہ آج سے ایک ایسے نبی علیہ السلام کی داستان کا آغاز ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے ہر نبی کی اپنی فضیلت، اپنی منزلت، لیکن آج کے جو نبی ہیں ایک بہت خاص مقام حاصل ہے، اور وہ کس طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ہم نے کشتی نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا، نوح علیہ السلام کا سارا واقعہ ہم نے سنا۔ تاریخ میں پہلی قوم نوح تھی علیہ السلام، جس نے نبی کی دعوت کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، قوم نہ مانی، اوپر سے پانی برسا، پانی زمین کے اندر سے نکلا، ایک طوفان نے سب کچھ برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر قوم عاد آئی، حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، قوم نے انکار کیا، ہوا کی آندھیوں نے قوم کو تباہ کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم آئی، ان کا واقعہ بھی آپ کو سنایا، وہ اونٹنی کا واقعہ، پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر دکھائی، قوم نہیں مانی، پتھروں کے عذاب نے، زلزلے نے تباہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین پر ایک آدمی کو منتخب کیا، اور پھر ان کی نسل سے اللہ نے نبوت اور ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ تاریخ انسانی کی اس عظیم ترین شخصیت کو یہودی، عیسائی، مسلمان سب ان پر ایمان رکھتے ہیں، اس ہستی کو ابراہیم کہتے ہیں علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ تو اب جتنے بھی انبیاء آئے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب ہیں بنی اسرائیل سے، یعنی کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے۔ اگر فلو چارٹ بنائیں، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسحاق کی اولاد سے یہ سارے جن کے ابھی نام لیے، یہ ہیں بنی اسرائیل۔ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کون ہے؟ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم ان کی نسل سے ہیں۔ یہ ایک بات۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہا گیا، ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ۔ دوسری بات، دنیا کے تمام مذاہب میں ابراہیم علیہ السلام معتبر و محترم ہے۔ تیسری بات، ہمارا اہم ترین ارکان میں سے ایک ہے حج، اور پھر حج کے دیگر جتنے مناسک ہیں، قربانی اور یہ سب کچھ، سب کے سب کسی نہ کسی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ کچھ کو تو کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے۔ چوتھی بات، خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ پانچویں بات، تو کئی اعتبار سے اب ہم داستان شروع کر رہے ہیں، ورنہ اور بھی عرض کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ، مرتبہ، منزلت اور فضیلت دی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ شروع سے داستان لے کے چلتے ہیں ایک ایک کر کے ایونٹس کے ساتھ۔ یہ عراق کے ایک علاقے کی داستان ہے۔ ایک بادشاہ ہے، نمرود نام ہے اس کا۔ ایک بادشاہ کا قصہ بھی سمجھ لیجیے آپ آج کے تک۔ اب اس بادشاہ کی جس کا نام نمرود ہے، اس کی صرف بادشاہی نہیں ہے، اس کی خدائی ہے۔ نعوذ باللہ، خدا ہونے کا۔ خود بھی بت پرست تھا، قوم بھی بت پرست تھی، تو بتوں کو دیوی دیوتاؤں اور خدا کا منصب حاصل تھا۔ یہ ماحول ہے، اس عالم میں ایک نوجوان ہے، تمام مملکت سے الگ سوچتا ہے، وہ کائنات پہ غور کرتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ ایک کائنات خود بخود تو پیدا نہیں ہوئی نا، اس کا کوئی خالق ہوگا۔ پھر وہ کائنات کے نظام کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے اس قوم کے لوگ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، کوئی کسے مان رہا ہے، کوئی کسے مان رہا ہے، اگر کائنات کے نظام کو بہت سارے خدا چلانے والے ہوتے تو کائنات تباہ ہو جاتی۔ ہم ایک چھوٹا سا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسی نشریات کے تک لے لیں تو ہم کام اپنے ڈیوائیڈ رکھتے ہیں، وہ اس لیے کہ ایک چھوٹے سے کام کی بھی ذمہ داری اگر ڈیوائیڈ ہو جائے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی اور یہ بھی ہے، سارا کام عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ ساری کائنات اتنے سارے خدا کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو اگر کائنات کے نظام کو بہت سارے خدا چلانے والے ہوتے تو کائنات تباہ ہو چکی ہوتی کہ نظام کے پیچھے ایک ہوگا تبھی نظام چلے گا۔ بہرحال یہ نوجوان اپنے دوستوں سے سوالات کرتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے، ذہنوں کو متوجہ کرتا ہے، سوچ بیدار کرتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ تو اس نوجوان کا انیشیٹو ہے۔ رسپانس کیا ہے؟ باپ دادا بزرگوں کی اندھی پیروی اتنی قائم ہے کہ کوئی اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہا۔ یہ ماحول چل رہا ہے، ٹھیک۔ اب آئیے ایک واقعے کی طرف۔ ایک مرتبہ، اور یہ داستان ابراہیم علیہ السلام کئی واقعات کا مجموعہ ہے۔ پہلا واقعہ سنیے، بڑا مجموعہ ہے، خدائی پر گفتگو ہو رہی ہے، سب اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں۔
اور ایسے میں وہ لوگ جو چاند کو خدا مانتے تھے، نعوذ باللہ، چاند کو خدا مانتے تھے، تو اب یہ نوجوان ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا یہ چاند خدا ہے، ٹھیک، چلو دیکھتے ہیں کہ یہ خدا ہے، کھڑے ہیں، چاند خدا ہے، دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ نوجوان ان کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہے، کھڑے ہیں، دن نکل آیا، چاند چھپ گیا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ کیسا خدا ہے جو ڈوب جاتا ہے؟ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب یہ ایونٹس ہوتے جا رہے ہیں اور قوم کے لوگوں کے ذہنوں میں باتیں فیڈ ہوتی جا رہی ہیں کہ اچھا یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا، یہ دوسرا ہو گیا، یہ تیسرا ہو گیا، اور یہ سارے جو انسیڈنٹ سے چھوٹے موٹے یہ ایک بڑے انسیڈنٹ کی طرف لے کے جائیں گے معاملات کو۔ خیر، ایک واقعہ ہو گیا، مجمع لگا ہوا ہے اسی شہر کی اسی بستی کی کسی مرکزی شاہراہ پہ کسی جگہ پہ مجمع لگا ہوا ہے، خدائی پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ لوگ کھڑے جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، یہی نوجوان کھڑا ہے، اچھا سورج خدا ہے، ٹھیک، اچھا سورج خدا ہے، آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ خدا ہے، کھڑے ہیں، دن گزرتا جا رہا ہے، سورج کے ڈوبنے کا آغاز ہو گیا، گزرتا گیا، سورج بھی غروب ہو گیا، یہ کیسا خدا ہے، غروب ہو گیا یہ۔ ایک واقعہ، کچھ وقت گزرا، اور یہ اس میں ترتیب اس کی الگ بھی ہو سکتی ہے، کچھ وقت گزرا، خدائی پر گفتگو ہو رہی ہے، اسی شہر کے کسی مجمع میں کھڑے ہیں، اب وہ لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ستارے، جو ستاروں کو خدا مانتے ہیں، ستاروں کی پرستش کرنے والے کے پاس یہ نوجوان جاتا ہے، اچھا یہ خدا ہے، یعنی سوالیہ انداز میں یہ خدا ہے، ٹھیک، کھڑے ہیں، رات ڈھل گئی، دن کا وقت آ گیا، ستارے غائب ہو گئے، یہ کیسے خدا ہے جو یہ غائب ہو گئے؟ لوگ لاجواب۔ اب یہ نوجوان اس انداز سے اپنی سوچ کو پینیٹریٹ کر رہے ہیں لوگوں میں، اور بستی والے بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں، لاجواب بھی ہو رہے ہیں، بات مان بھی نہیں رہے، اس لیے کہ آباء و اجداد کا مذہب ہے، بات ماننے کا مطلب ہے کہ آباء و اجداد غلط تھے کیا؟ پھر سب کے اپنے اپنے مالی مفادات بھی وابستہ ہے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہرحال اب اس نوجوان نے ان واقعات کے بعد، ستاروں والا واقعہ ہو گیا، پھر چاند والا واقعہ ہو گیا، پھر سورج والا واقعہ ہو گیا، اب اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو تمہاری باتیں نا مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر کیا کریں، میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں۔ کیا نتیجہ ہے؟ اب یہ نوجوان ان تمام تر واقعات کے بعد، اپنے پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد، اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ بھائی میں نتیجے پر پہنچا ہوں، نہ سورج خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ ستارے خدا ہیں، ایک ڈوب گیا، ایک غائب ہو گیا، ایک کھو گیا، تو پھر کیا ہے؟ ان سب کا پیدا کرنے والا، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، پہاڑ ہو، شجر ہو، حجر ہو، میں ہو، تم ہو، ہم سب کا پیدا کرنے والا اصل میں خدا ہے، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک، کہ جو خود پیدا ہوا، جو خود پیدا ہوا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو اس کو ہونا چاہیے جو تخلیق کرے، اور اس کو کوئی تخلیق نہ کرے۔ قوم کی آنکھوں پر پردے ہیں، کسی کی سمجھ آ رہی ہے تو بابوجو نہیں مان رہا، کوئی ویسے ہی نہیں سمجھ پا رہا، قوم کی آنکھوں پر پردے پڑے، ان کو سامنے کی بات سجھائی نہیں دے رہی۔ اب اس نوجوان نے فیصلہ کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اب ایک ہی دفعہ میں پوری قوم جان جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ابھی تک تو یہ بٹس اینڈ پیسز میں ہو رہا تھا نا، سورج والوں کے ساتھ ایک نشست، ستاروں والوں کے ساتھ ایک نشست، چاند والوں کے ساتھ ایک نشست۔ یہ داستان ابراہیم علیہ السلام کے اب دوسرے واقعے پر آئیے۔ ایک واقعہ آپ نے سن لیا سورج چاند ستاروں والا، اب دوسرے واقعے پر آئیے۔ جس طرح میں نے کہا یہ داستانوں کا مجموعہ ہے، اب اس نوجوان نے، یہ ابراہیم علیہ السلام، کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ پوری قوم جان جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ٹھیک، اب سنیے، شہر میں لوگ رہ رہے ہیں، اور عجب نہیں، یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ شہر میں اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہی ہوگا کہ یہ ایک نوجوان ہے، ارے سنا تھا کل اس نے کیا کیا، وہ سورج والوں کے ساتھ کھڑا تھا، لاجواب کر دیا، ارے سنا کل کیا کیا، چاند والوں کے ساتھ کھڑا تھا، انہیں لاجواب کر دیا، ارے سنا کل کیا کیا ستارہ والوں کے ساتھ۔ تو پوری بستی میں اس وقت یہی بات ہو رہی ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کو چیلنج کر رہا ہے۔ اب اپنے اپنے طور پہ ریئیکشنز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ بہرحال شہر میں کوئی تہوار تھا، کہہ رہی جیسے ہمارے یہاں عید کا جشن ہوتا ہے نا، اور لوگ اس جشن کو کسی میدان میں منانے گئے ہوئے تھے یا آؤٹ آف سٹی کہیں گئے ہوئے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں، مطلب کوئی ایگزیکٹ مماثلت نہیں ہے،
لیکن ایسا ہوتا ہے نا، مثلا اسلام آباد جیسے شہر ہیں جو ویسے ہی جہاں آبادی کم ہے، باہر کے لوگ بہت ہیں، تو وہ عید کے دنوں میں ویران ہوتے ہیں. وہ مثال کے طور پہ ایگزیکٹ موازنہ نہیں ہے لیکن صرف تو بہرحال شہر کے لوگ کوئی تہوار منانے کے لیے باہر گئے ہوئے، شہر خالی ہے، اب شہر میں اتنی آبادی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام بہت خاموشی سے شہر کے سب سے بڑے بت خانے میں داخل ہوتے ہیں. تو بت خانے کا منظر کیا ہے؟ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک مختلف مراتب کے، مختلف سائزز کے بت خانے کے بت بنے ہوئے، خدا بنے بیٹھے ہوئے. شہر سنسان ہے، شہر ویران ہے، شہر میں کوئی نہیں ہے، یہ بت خانہ ہے اور سب لوگ گئے ہوئے شہر کے باہر. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی بحکم خدا ایک حکمت کے تحت اب ایک کام کرنے لگا ہے کہ جس سے سب کو کچھ پیغام دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک ہتھیار یا ہتھوڑا کچھ بھی کہہ لیجیے وہ لیا اور اب ایک عمل کرنا شروع کیا. کیا کیا؟ آپ نے ایک سرے سے انہیں منہدم کرنا شروع کیا. ایک بت منہدم، آگے بڑھے دوسرا بت منہدم، آگے بڑھے تیسرا بت منہدم، 3 4 5 ایک 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 کر کے تمام بتوں کو آپ منہدم کرتے چلے گئے. یعنی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ بتوں کا گویا قبرستان بن گیا. وہ ہماری ایسا ہی کوئی منظر ہوگا، کہیں کسی کا ہاتھ پڑا تھا، کہیں کسی کا سر پڑا تھا. تو سب سے بڑا بت تھا، اس کے ساتھ آپ نے یہ کام اس انداز سے نہیں کیا، بلکہ ایک اور کام کیا آپ نے. وہ کیا کیا؟ آپ نے کمال حکمت سے ابراہیم علیہ السلام نے وہی جو ہتھوڑا تھا نا، یعنی جس سے یہ سارے کام کیا تھا، آپ نے وہی جو ہتھوڑا تھا یا وہی جو ہتھیار تھا وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا. اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، بت خانے سے چلے گئے. یہ ہو گیا. شہر کے لوگ تہوار کے بعد، عید کے بعد اب اسی میدان میں شہر کے لوگ اپنی عید منا کر اپنے خداؤں کو سجدہ کرنے اور ان کی پوجا کرنے کے لیے واپس آئے. اب ایک عجب منظر ہے. شہر کے لوگ واپس آئے، پہلا فرد عبادت خانے میں عبادت کا جو ان کی تھی، جو بت خانہ تھا داخل ہوئے، اس نے عجب منظر دیکھا. یہ کیا ہے؟ تو عجب نہیں، دوڑا ہوا گیا، ارے کچھ دیکھا کیا منظر ہے عبادت خانے کا، ہمارے عبادت گاہ کا، ہمارے بت خانے کا. لوگ جمع ہوتے گئے، خبر پھیلتی چلے گی، شہر کے لوگ جمع ہوتے چلے گئے. سب نے بت خانے کو جب دیکھا ہے، دروازہ کھولا، گویا سب کا سانس ہی رک گیا، جسم پر تھر تھری لگ گئی. یہ کیا ہوا؟ ہر طرف ان کے جو ان کی خیال میں جو خدا تھے وہ بڑی بے بسی کے ساتھ پڑے ہوئے تھے، جو بت تھے ذلت کی حالت ان کے اپنے قدموں پہ پڑے ہوئے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ تمام بت ٹوٹ گئے ہیں، بڑا بت قائم ہے. قریب جا کر دیکھا تو ایک اور منظر دیکھا، اس بڑے بت کے کندھے پر ایک ہتھوڑا بھی رکھا ہوا ہے. ابھی ڈسکشن ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سب کیا معاملہ ہوا ہے، یہ سب کیا دھرا کس کا ہے. اب یہاں شہر کے لوگوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا ذمہ دار کسے ٹھہرانا ہے. یہ واقعہ کرنے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ ایک نے کہا شہر میں ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے، وہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ان کے خلاف بھڑکاتا ہے. دوسرے نے پوچھا کون ہے؟ کہا کئی لوگوں کے منہ سے ایک ہی ساتھ نکلا، ابراہیم علیہ السلام. تو یعنی یہ جلدی اس کنکلوژن پر تو پہنچ جائے کہ خیال میں کیا کس نے. میں داستان کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں. بس پھر کیا تھا، اس نام کا زبان پر آنا تھا، لوگ غصے میں بھر گئے، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، پکڑ لاؤ ابراہیم کو، پکڑ لاؤ اس نوجوان کو جس نے ہمارے خداؤں کو یہ حشر کیا ہے. پورا بت خانہ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے انسانوں کے نعروں سے گونج اٹھا. مقصد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنا ہے. وہاں ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کیا ہے کہ پیغام تو دے دیا ہے، اب کیا ان کے لیے یہ ممکن بنانا ہے کہ وہ ان کو پکڑ سکیں، یا پیغام دے دیا ہے کافی ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے، جس طرح داستان یونس علیہ السلام میں آیا تھا کہ چھوڑ کر چلے گئے تھے شہر. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.